رات 3 بجے ڈنمارک کے ایک چھوٹے سے پرانے قصبے میں فائر فائٹر ایرک کو ایک کال موصول ہوئی جو نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ فون اٹھاتے ہی ایک عورت کی چیخ سنائی دی، میری مدد کریں، میں اٹھ نہیں سکتی۔ گھبرائیں مت میڈم، ایرک بولا، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا۔ آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ ایرک نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں چکرا رہی ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ نہیں، کچھ یاد نہیں کر پا رہی ہوں میں کیوں یاد نہیں کر پا رہی؟ لگتا ہے میرے سر پر کچھ مارا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایرک نے فون کمپنی کو کال کیا اور آنے والی کال کی شناخت اور لوکیشن دریافت کرنے کو کہا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، یہ لوکیشن شناخت نہیں کر پا رہے، دوسری طرف سے فون آپریٹر نے جواب دیا۔ ایرک نے واپس خاتون سے بات کی، کیا آپ اپنا فون نمبر بتا سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہیں لکھا ہو ڈائری میں۔ نہیں، میرے پاس کہیں نہیں لکھا۔ اب میں کیا کروں؟ پلیز جلدی کریں۔ خاتون کی آواز مدھم اور کمزور پڑ رہی تھی۔ ایرک سوچتے ہوئے بولا، اچھا اپنے ارد گرد دیکھیں اور منظر بتانے کی کوشش کریں۔ میرے گھر میں ایک کھڑکی کھلی ہے گلی کی طرف، اور روشنی ہے کمرے میں، اور گلی میں اسٹریٹ لائٹس ہیں۔ ایرک نے پوچھا، کھڑکی کس شکل کی ہے؟ مستطیل نما ہے۔ ایک پرانے ٹاؤن میں ایرک اس لوکیشن تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آپ اپنی جگہ پر رہیں، زیادہ موومنٹ مت کیجیے، ہم آپ کو تلاش کرنے آ رہے ہیں۔ ایرک کو کوئی جواب نہ ملا سوائے زخمی خاتون کی لمبی سانسوں کے۔ ایک لمحہ سوچے بغیر ایرک نے اپنے کیپٹن کو کال کی، صورتحال بتا کر زیادہ سے زیادہ فائر ٹرک بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بہت بڑا چیلنج اور مشکل ٹارگٹ ہے، لیکن کسی کی جان بچانا ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، کیپٹن نے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں 15 فائر ٹرک ٹاؤن میں گلی کے ہر کونے میں پہنچ گئے۔ ایرک نے دوبارہ خاتون کو متوجہ کیا، لیکن وہ اب جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ایرک اب بھی اس کی سانسوں کی آواز سن سکتا تھا۔ فون پر ایرک کو فائر ٹرک کا سائرن سنائی دینا شروع ہوا۔ اس نے وائرلیس پر ٹرک کو ایک ایک کر کے اپنے سائرن بند کرنے کا بولا۔ فائر ٹرکس نے باری باری اپنے سائرن بند کرنا شروع کیے۔ ٹرک نمبر 12 پر پہنچ کر ایرک کو سائرن کی آواز آنا بند ہوئی۔ اس نے ٹرک نمبر 12 کو سائرن چلانے کا بولا۔ یہ اس گھر کے بہت قریب ہے، ایرک چلایا۔ وہ خاتون کی رہائشی بلڈنگ کی گلی میں کامیابی سے پہنچ گیا، لیکن ابھی گھر تلاش کرنا باقی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر کیسے تلاش کرے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے لاؤڈ اسپیکر اٹھایا اور گلی والوں سے مخاطب ہوا، ہمیں ایک خاتون کی تلاش ہے جو مصیبت میں ہے، اسے ہماری ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے وہ یہاں قریب ہی ہے، اس کے کمرے کی لائٹس آن ہیں، پلیز آپ لوگ اپنے گھر کی تمام لائٹس آف کر دیں۔ کچھ ہی سیکنڈ میں تمام لائٹس آف ہو گئیں سوائے ایک گھر کے۔ ناقابل یقین ایرک نے کر دکھایا۔ فائر مین نے دروازہ توڑا اور دم توڑتی سانس لیتی زخمی خاتون کو اٹھا کر فوری طور پر اسپتال پہنچا دیا۔ 2 ہفتے میں وہ مکمل صحت یاب ہو گئی اور اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ ایرک نے اپنا فرض بغیر ہچکچاہٹ کے نبھانے کی مکمل کوشش کی اور کامیاب ہوا۔ اگر آپ کسی کام کو ٹھان لیں اور ہمت نہ ہاریں تو آپ اپنی مہارت اور جذبے سے پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں ایک ٹیم کی طرح اکٹھے ہیں تو ایک ناممکن سی صورتحال میں بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔